کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے، کافر بھی ویکھتے حیران ہو گئے، جیڑے جیڑے آقا دے غلام بن گئے۔ دیکھو لوگو صہیب تے خبیب دیا قربانیاں، جنہاں نے اسلام تو واریاں جوانیاں، اونا لئی جنتاں دے اعلان ہو گئے، آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے۔ تے 10-15 منٹ واسطے تشریف لے آندے نے حضرت مولانا قاری حنیف صاحب، وہ تانوں جرا سدھے پدرے کالن جگالن کر صاحب تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے قاری القرآن حضرت مولانا قاری حنیف صاحب۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما
یشرکون جیڑی جگہ تو قرآن و حدیث دی آواز آوے جیڑے رستے تو قرآن و حدیث دی آواز آوے اسے آواز نو سننا چاہیندہ ہے تے جیڑا پاک نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیندہ ہے تے قرآن و سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیندہ ہے تے لوکو جگ رس دے تے آپی رس جاوے تے جگ رس دے تے آپی رس جاوے کلے انا کولوں منگنا چاہیندہ ہے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاکرین والحمد للہ رب العالمین حمد و ثنا کبریائی بڑھائی یکتائی شہنشائی اور ہمہ قسم دی وڈیائی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے خاص درود و سلام آقائے دو جہان سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں میں انشاءاللہ تھوڑا ہی وقت تسی احباب دے سامنے حیل رواں گا میں جو آیت مقدسہ خطبہ دی اندر تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے اس دے حوالے نال چند منٹ گفتگو کرن دا ارادہ رکھنا میرے تو متصل بات انشاءاللہ تعالی بفضل خدا خطیب ابن خطیب حضرت مولانا سلمان شریف الہ آباد والے مولانا شریف الہ آبادی سب کہو رحمت اللہ علیہ انہاں دے بیٹے آج انشاءاللہ قرآن و حدیث دیاں جڑیاں لگان گے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس پروگرام نو اپنے اختتام تک اپنے فضل و کرم دے نال کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے سب کہو آمین میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ رب العزت اس دے اوپر میرے سمیت سانو ساریانو عہدے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سب کہو آمین میرے اور تہاڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد گج وج کے درود پاک پڑھو
اس تو بعد ماشاءاللہ خصوصی خطاب ہون گے انشاءاللہ بڑے مدلل اور بڑے دل نشین ہر دل عزیز خطاب ہونے والے نے اسے واسطے چکنے ہو کے بیٹھو میرے اور تمہارے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ایکو کھول دیو یار مہربانی صلی اللہ علیہ وسلم دے سیدنا پاک تے نادل ہون والا اللہ دا قرآن اللہ رب العزت فرمان دینے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون اللہ اکبر حضرات محترم میں جو آیت مقدسہ تسی احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت فرمان دینے ایسے لوگ میرے سارے دنیا جہان دے لوگاں چوں میرے بندے چوں بعد ایسے میرے بندے نے میرے بندے چوں بعد ایسے میرے بندے نے اللہ اکبر دنیا جہان دے لوگاں چوں بعد ایسے لوگ نے جس طرح میری قدر کرن دا حق ہے اس طرح میری قدر نہیں کر دے اللہ اکبر حالانکہ انہوں پتہ ہے والارض جميعا جو زمین بنائی ہے ساری دی ساری اللہ نے اللہ اکبر کبیرہ میرے بندے چو بعد بندے ایسے نے جو میری قدر نہیں کر دے جس طرح میری قدر کرن دا حق ہے اللہ اکبر لیکن اس دے باوجود کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العزت فرمان دینے قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینی کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العزت زمین ساری نو لپیٹ لیا جائے گا اور اسمان اللہ رب العزت دے دائیں ہاتھ دے اندر اللہ اکبر اکٹھے کر دیتے جان گے اللہ فرمان دینے سبحانہ وتعالی عما یشرکون اللہ اکبر محترم بھائیو اللہ رب العزت فرمان دینے میری جس طرح قدر کرندہ حق ہے اس طرح میرے بندے اللہ اکبر میری قدر نہیں کر دے دیکھو نا تسی کہندے ہوگے کہ مولانا اساڈا دل و دماغ دے اندر کدے خیال نہیں آیا کہ اسی رب دی قدر نہیں کر دے اور نہ ہی ساڈے ہاں اللہ دی قدر دا کوئی اللہ کوئی تصور ہے اللہ تسی سوچ دے ہوگے کہ مولا نے آج کیڑی بات شروع کر دیتی ہے اسی اللہ دی قدر کر دیا اللہ نو اسی اپنا رب سمجھ دیا اللہ رب العزت نو اسی اپنا خالق و مالک سمجھ دیا 5 وقت دی اسی اللہ رب العزت دی عبادت بھی کر دیا مولانا اسی کس طرح اللہ
اللہ دی قدر نہیں کر دے اللہ اکبر کبیرہ دیکھو نا اللہ اکبر جس کسے جگہ تے اللہ رب العزت دی توحید دی اندر اللہ رب العزت دی ربوبیت دی اندر الوہیت دی اندر اللہ رب العزت دی توحید دی اندر اللہ دی توحید دی خلاف ورزی ہو جائے توحید دی اندر اللہ دی وحدانیت ربوبیت الوہیت دی اندر کسے نو کوئی شریک کر ریا ہوئے اسی بس ایک ہی کہنے کہ اے فلاں ہے اللہ اکبر کبیرہ اے دا فلاں مکتبہ فکر دینال تعلق ہے حضرات محترم صرف میں ہی تو ہی صرف توحید پرست نہیں صحابہ کرام بھی توحید پرستن میں اور تو ہی اللہ دی ربوبیت دیاں نعرے نہیں لگان دے صحابہ کرام بھی اللہ نو رب منیا کر دے سن اور میں ہی تو ہی اپنے الہ اللہ نو صرف میں ہی اور تو ہی نہیں سمجھ دے بلکہ صحابہ کرام صرف الہ منیا کر دے سن تو اللہ رب العزت نو منیا کر دے سن اللہ اکبر کتے کوئی قوالی چل رہی ہے قوالی سن کے جناب رب دی توحید رب دی وحدانیت دی خاطر رب دی الوہیت دی اندر اللہ اکبر کتنی قوالی کرنے والا قوال غلب کر دے کتنیاں ایسیاں باتاں بریاں کر جاندہ ہے جو رب دی شان دے خلاف رب دے مقام اور رب دی الوہیت دے خلاف ہوندیاں نے اللہ اکبر اسی کدے غور نہیں کیتا اللہ اکبر جی اسی رب دی قدر کر دے جس طرح رب دی قدر کرن دا حق ہے تو ساڑھے کران دی اندر اٹیا دی کنجری دا گانا نہ چل دا اسی اگر رب دی قدر کرن دا حق ادا کر دیتے ساڑھے بیٹے اور ساڑھیاں بیٹیاں بے نماز نظر نہ آندیاں اللہ اکبر کبیرہ لوگو آج ساڑھے سامنے رب دی بات آ جائے رب دا نام لیا جائے کہ اسی کہنیا کہ سب کچھ اوہی کر دے اللہ جس طرح چاہے اسی طرح ہوندے اللہ اکبر مگر قدر کرن دی باری آئے اللہ رب العزت دی قدر کرن دی حق دی باری آئے اس وقت کہنیا کہ مولانا اے ساڑھا قبیلہ ہے اے ساڑھی برادری ہے اے ساڑھا سب کچھ ہے اس دے اندر چلنا بڑا مشکل ہے مولانا اللہ اکبر کبیرہ حضرات محترم آج تھاں تے دربار بنائے گئے اور رب دے نال شرک کیتا جاندہ ہے اسی کدے نہیں اس دے اندر کدے نہیں کیا کہ لوگو اس بات تو باز آ جاؤ اس جناب اس حرکت تو اس شرک جیسے ظلم تو گناہ تو باز آ جاؤ اسی کدے نہیں سوچیا حالانکہ دیکھو نا اللہ رب العزت نے دو ٹوک الفاظ میں سانو فرما دیتا ہے اللہ فرمان دینے غور کرنا توجہ کرنا اللہ رب العزت فرمان دینے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا اللہ اکبر اللہ رب العزت فرمان دینے میرے بندے چو بعض ایسے لوگ نے اللہ اکبر جو میری قدر نہیں کر دے جس طرح میری قدر کرندہ حق ہے اللہ اکبر میرے ویر جدوں اللہ رب العزت دی عبادت دا وقت ہو جائے اس وقت اللہ رب العزت دی عبادت کریا کر جدوں تو عبادت کرن لگ جائیں گا سمجھے کہ میں رب
دی قدر کرنے رب دی قدر کرن دا حق ادا کرنے اللہ اکبر کبیرہ دیکھو نا جنگ بدر ہویا ہے جنگ بدر دے اندر کافران دی تعداد ہزاران دے اندر مسلمانہ دی تعداد 313 صحابہ رب نو منن والے رب دے نام تے اپنیاں جانا قربان کرنے والے رب دی توحید دی خاطر اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنے والے صحابہ آپس دی اندر محبت و پیار کرنے والے صحابہ اللہ اکبر میں جان دیا صحابہ دی شان اندر تھوڑ چند اشعار سنا کے نہ چلا جاواں اللہ اکبر آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے کافر بھی ویکھتے حیران ہو گئے جیڑے جیڑے آقا دے غلام بن گئے دیکھو لوگو صہیب تے خبیب دیا قربانیاں جنہاں نے اسلام تو واریاں جوانیاں اونا لئی جنتاں دے اعلان ہو گئے آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے اللہ اکبر کبیرہ جنگ بدر اللہ اکبر صحابہ کرام اللہ 70 اللہ دی ربوبیت الوہیت توحید دی خاطر رب دی وحدانیت دی خاطر شہادت جام نش کر گئے اللہ اکبر جدو جنگ بدر دا مارکہ مکمل ہویا ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج مسلمان نہیں ہوئے انج کر کے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج مسلمان نہیں سی ہوئے اللہ اکبر کہندے نے کہ ابو بکر کی تھے ساتھ ابو بکر کی تھے عمر کی تھے عثمان کی تھے اللہ دے پیغمبر جناب محمد جنگ بدر دے اندر میرے پیغمبر دے ددان مبارکہ شہید ہوئے نے لوگوں میری اور تہاڈی خاطر کہ میری امت رشد ہدایت تے آ جائے میری امت اللہ رب العزت دی عبادت گار بن جائے دیکھنا سننا غور کر دے جانا اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے لوگوں ابو سفیان نے حضرت ابو بکر دا نام لیا عمر دا نام لیا اور حضرت عثمان علی المرتضی دا نام لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ اکبر میرے پیغمبر حالت تکلیف اندر فرماندے نے کہ میرے صحابہ خاموش ہو جاؤ میرے صحابہ تسی بولنا نہیں اللہ اکبر جدو ابو سفیان بار بار کہی جا رہی ہے کہ ابو بکر کی تھے عمر کی تھے اور حضرت عثمان علی کی تھے صحابہ کرام دے نام لے لے کے پکار رہی ہے صحابہ کرام خاموشی دے اندر اللہ اکبر کبیرہ اچانک ابو سفیان نے حالت کفر دے اندر فرماندے نے کہ ساڈا حبل بت بلند ہو گیا ساڈا حبل عزا اور حبل لات منات ساڈے رب نے ساڈے حبل اور عزا بت ساڈے بلند و بالا ہو گئے اس وقت میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اب خاموش مت رہو بولو میرے رب دی توحید دی بات آ گئی رب دی الوہیت دی بات آ گئی رب دی ربوبیت دی بات آ گئی اس وقت اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر بن
خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، جلیل القدر صحابی نے بڑے جذبے دے اندر فرمایا حبل جناب تباہ ہو گیا، حبل ختم ہو گیا، باقی بلند و بالا نام ہے تو ساڈے رب دا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اج ساڈے سامنے کوئی شرک کیتا جائے، اسی کہنے ہاں کہ یارے انہاں دا کام ہے۔ حضرات اس وقت روکنا، رب دی توحید دی آواز بلند کرنا میرا تہاڈا ایمانی جز ہے، اور مینوں اور تہانوں اللہ اکبر۔ ایسے واسطے اسلام قبول کرن تو بعد سب تو پہلا در سانوں یہی دے رہی ہے کہ غیرت مند بن جاؤ، اپنے ایمان اندر، اپنے دل دی اندر، اپنے سینے نو غیرت دی اندر بسائے رکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، جتھے کتھے رب دی توحید دی توہین ہو رہی ہوئے اس وقت گج جایا کر، اس وقت اپنے رب دی توحید دی وحدیا کر۔ اللہ رب العزت میں جو کچھ بیان کیتا ہے اس دے اوپر میرے سمیت سانو ساریاں نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جے تھے آپ کے گاؤں کے ہی خطیب قاری حنیف سبانی صاحب، جو کہ بڑے ہی دل نشیں انداز میں خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کے علم میں، عمر میں برکات نازل فرمائے، اللہ انہوں مزید اوڈاں دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا بہت ضروری ہے نا واسطے۔ ٹھیک ہوگا جی، استاد محترم دا حکم ہے جی، ماسٹر یونس صاحب ساڈے بزرگ نے، استاد نے، دعا کرو اللہ رب العالمین استاد محترم صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ بس لائٹ فروغ دی نعت دی دیر ہے، لائٹ بھی انشاءاللہ آ جانی ہے۔ بھائی فروغ آ جا بھی نعت سنا دے انہی دیر تک۔ مولانا سلمان الہ آبادی صاحب بس سٹیج کی طرف آ رہے، بس 5 تو 10 منٹ تک انشاءاللہ سٹیج تے پہنچ جان گے، آ رہے بس۔ سمجھ لو وڈے پنڈوں اینو مڑ پے تہاڈے ول نوں۔ بھائی فروغ آ جا بھائی۔